अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको तमाम वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। पेशे खिदमत है जी बॉय, तहरीर अमजद जावेद, बाब नंबर 6, नीली रोशनी। पुरसकून शहर में रात अपने आखिरी पहर तक पहुंच चुकी थी। एक सुकून भरा सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन तरबियती मरकज में गहमा गहमी थी। कर्नल इफ्तिखार के साथ इंस्पेक्टर मंसूर तेज तेज कदम उठाता हुआ राहदारी में चलता चला जा रहा था। वो कॉन्फ्रेंस रूम की जानिब जा रहे थे। तभी कर्नल इफ्तिखार ने पूछा, मंसूर, क्या डॉक्टर इलियास पहुंच गए हैं? सर, मैंने उन्हें फोन कर दिया था, उन्होंने फौरन ही आने का कहा था, इंस्पेक्टर मंसूर ने तेजी से बताया। कर्नल ने गौर से इंस्पेक्टर मंसूर की बात सुनी और सामने देखने लगा। वो जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे पर पहुंचे, दूसरी तरफ से डॉक्टर इलियास भी पहुंच गए थे। वो इकट्ठे ही कमरे में दाखिल हुए। एक लंबी सी मेज की दूसरी जानिब दो मर्दों के साथ एक खातून बैठी हुई थी। उन तीनों के चेहरों पर तनाव था। वो तीनों जैसे ही बैठे तो इंस्पेक्टर मंसूर ने उनका तारुफ कराया। वो तीनों डिजिटल क्राइम के माहिर थे। उन्हें खुसूसी तौर पर इस टैब को जांचने की जिम्मेदारी दी गई थी। वो अपनी रिपोर्ट लेकर पहुंच गए थे। दरमियान में बैठे हुए फैसल मुमताज ने वो टैब मेज पर रखते हुए पुरसकून लहजे में कहा, बज़ाहिर ये टैब आम सा है, इसमें मौजूद तमाम फंक्शंस भी आम से हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल इंतहाई खतरनाक है। वो कैसे? कर्नल ने पूछा। इसमें से ऐसी रेज निकलती हैं जो किसी भी जानदार के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकती हैं, उसने संजीदगी से कहा। क्या हर टैब में ऐसा ही होता है या फिर इसकी कोई खुसूसी साख्त है? कर्नल ने फिर सवाल किया तो वो बोला, नहीं, हर एक इस तरह का खतरनाक नहीं होता। आम टैब में से जो रेज खारिज होती हैं वो इस कदर इंसान पर असरअंदाज नहीं होती जितनी इससे निकलने वाली शुआएं असरअंदाज हो सकती हैं। मसलन आम टैब इस्तेमाल करने से सिर्फ आंखों पर असर पड़ता है, बीनाई कम होने का अंदेशा होता है, थोड़ा बहुत आसाब भी मुतासिर होते हैं, लेकिन ये तो इस कदर ताकतवर शुआएं खारिज कर रहा है कि मेरा ख्याल है कि इसका बराह रास्त असर दिमाग पर पड़ता होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इससे मुतासिर होने वाले लोगों को पहले सर दर्द और फिर बेहोशी का सामना करना पड़ा। कर्नल ने मतानत से कहा तो डॉक्टर इलियास ने संजीदगी से पूछा, मोहतरम, मुझे एक बात बताएं, क्या आप इन शुआओं का तज्जिया कर सकते हैं कि ये दिमाग में कहाँ जाकर हिट करती हैं या दूसरे लफ्जों में किस तरह का असर छोड़ती हैं? जी, मैं तो इन शुआओं के बारे में बता सकता हूँ, इनका तज्जिया करके बता सकता हूँ कि ये कैसी होती हैं और क्या कुछ कर सकती हैं। आगे ये किसी को कैसे हिट कर सकती हैं और किसी दिमाग पर कैसे असरअंदाज हो सकती हैं और किस हद तक हिट कर सकती हैं, मैं इसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं रखता, उसने इंतहाई संजीदगी से माजरत खाना लहजे में कहा। उसका अंदाज बिल्कुल प्रोफेशनल था। ठीक है, आप अगर इसके बारे में कुछ लिख कर लाए हैं तो मुझे दे दें, मैं इस पर अपनी सी कोशिश करता हूँ, डॉक्टर इलियास ने कहा। जी बिल्कुल। उसने अपने सामने पड़े फोल्डर से चंद कागज निकाले और डॉक्टर इलियास के जानिब बढ़ा दिए। उन्होंने वो कागज लिए और एक निगाह डालकर अपनी वास्किट की अंदरूनी जेब में रख लिए। अगर आप कुछ मजीद बताना चाहें, कर्नल ने फैसल से पूछा। मेरा अपना ये ख्याल है और मेरे ये साथी भी मुझसे मुत्तफिक हैं कि ये डिजिटल क्राइम में जदीद तरीन जुर्म सामने आया है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह के मुझे इंस्पेक्टर मंसूर ने बताया, लाजमी बात है कि ये कोई मुनज़्ज़म गिरोह हो सकता है। जाहिर है कोई मुनज़्ज़म तरीके से ही किसी जुर्म का इर्तिकाब करने का इरादा कर चुका है जो इस हद तक पहुँच गया और इस मुनज़्ज़म तरीके से टैब बांट रहा है। मेरे पूछने का मतलब ये है कि अगर ऐसा कोई टैब मिल जाए तो इसमें क्या ऐसी शुआओं को फौरी तौर पर ख़त्म किया जा सकता है? कर्नल ने पूछा। नहीं, इसकी साख्त, इसकी स्क्रीन और इसमें मौजूद प्रोग्राम में कुछ ऐसा तालमेल है कि ये सब मिलकर ये रेज खारिज करते हैं, उसने बताया। क्या कोई शख्स इन रेज से बचाव की तदबीर भी कर सकता है? डॉक्टर इलियास ने संजीदगी से पूछा। इस पर मैंने अभी काम नहीं किया। जो टास्क मुझे दिया गया था वो मैंने पूरा कर दिया। अब जो मजीद आप चाह रहे हैं उस पर मैं काम करूंगा। मुझे उम्मीद है कि कोई नतीजा ज़रूर निकल आएगा, उसने पूरे एतमाद से कहा तो डॉक्टर इलियास बोले, मुझे इजाज़त दें, मैं अपनी लैब में जाकर इस पर काम करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि कोई नतीजा जल्द सामने आ जाएगा। आप भी प्लीज़ कोशिश करें। जी बेहतर, कर्नल ने कहा तो वो सब खड़े हो गए। उन्होंने बारी बारी एक दूसरे से हाथ मिलाया और कॉन्फ्रेंस रूम से निकलते चले गए। दादाजी के सामने काफ़ी कुछ वाज़ेह हो गया था, लेकिन वो उस वक़्त तक कोई हतमी बात कहना नहीं चाहते थे जब तक कि उन्हें खुद यकीन न होता। स्कूल जाने का वक्त हो गया था।
جمال نے ناشتہ کیا، ماما نے اسے بستہ تھمایا تو وہ باہر پورچ پہ آ گیا۔ ہر طرف چمکتی ہوئی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے سائیکل کے کیریئر پر بستہ رکھا اور سائیکل پر سوار ہو کر گیٹ سے نکلتا چلا گیا۔ اسے امید تھی کہ اگلے موڑ پر اس کو اس کے دوست مل جائیں گے۔ موڑ مڑتے ہی اس کو اپنے کلاس فیلوز اپنی اپنی سائیکل لیے کھڑے دکھائی دیے۔ وہ ان کے پاس پہنچا تو سبھی چل دیے۔ ان کا یہی سوال تھا کہ وہ اسکول کیوں نہیں آیا۔ اس نے یوں ہی بہانہ بنا دیا۔ اگر وہ اغوا کا قصہ سنا دیتا تو پھر شام تک یہ کہانی بن کر سارے علاقے میں پھیل جانا تھا۔ سو اس نے یہ مناسب سمجھا کہ بات ہی بدل دے۔ وہ بڑے مزے سے باتیں کرتے ہوئے چلتے چلے جا رہے تھے۔ ان کے اسکول کا فاصلہ تقریباً 1 کلومیٹر تھا، جو وہ 15 سے 20 منٹ میں طے کر لیتے تھے۔ وہ کالونی سے نکلے تو ان کے سامنے مصروف سڑک آ گئی۔ وہ سڑک کے دائیں جانب چلتے چلے جا رہے تھے۔ ایسے میں ان کے قریب ایک سیاہ 4 ویل جیپ آ گئی۔ وہ 4 ویل یوں ان کے درمیان گھسنے لگی جیسے ان کے اوپر ہی چڑھ جائے گی۔ کوئی سائیکل سے گر گیا اور کوئی ڈولتا ہوا آگے تک جا کر رک گیا۔ جمال بھی انہی میں تھا جو آگے جا کر رک گئے تھے۔ اس نے گھوم کر دیکھا تو ڈرائیور کے ساتھ ایک سرخ چہرے والا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ ایک لمحے کو اسے یوں لگا جیسے وہ چہرہ جانا پہچانا ہے۔ اسے کہاں دیکھا ہے؟ یہ اسے یاد نہیں آیا تھا۔ اس کے دماغ میں اٹھتے ہوئے غصے نے شاید اسے یہ یاد ہی نہیں آنے دیا تھا۔ اس نے سرخ چہرے والے کو گھور کر دیکھا۔ تب تک 4 ویل جیپ رک چکی تھی۔ وہ سرخ چہرے والا مارٹن تھا جو اسے اغوا کرنے آیا تھا۔ مارٹن تیزی سے اترا اور اس کی جانب بڑھا۔ اس کے پیچھے 2 مزید آدمی اتر آئے۔ وہ لوگ جس طرح اس کی جانب بڑھ رہے تھے اس سے جمال کو خطرے کا احساس ہوا۔ وہ محتاط ہو گیا۔ وہ ان تینوں کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تبھی ایک شخص اس کی طرف بڑھا۔ اس نے جاتے ہی جمال کو پکڑا تو جمال نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ شخص یوں ہوا میں اچھلا جیسے کوئی کپڑا اچھال دیا گیا ہو۔ بالکل انہی لمحات میں جمال کو یوں لگا جیسے اس کا دماغ بھیگ رہا ہو۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی کورا کاغذ پانی میں بھیگ جائے تو بالکل لئی کی طرح بن جاتا ہے۔ وہ خود کو یوں کمزور محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے سامنے کھڑے سرخ چہرے والے مارٹن کو دیکھا۔ وہ ہاتھ میں ایک بیم گن لیے کھڑا تھا۔ اس میں سے نکلنے والی نیلی روشنی اس پر پڑ رہی تھی۔ وہ حرکت کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ وہاں سے ہل نہیں پا رہا تھا۔ ایسے میں دوسرا آدمی آگے بڑھا۔ اس نے بڑے محتاط انداز میں جمال کو کلائی سے پکڑا۔ جمال بالکل بھی حرکت نہیں کر سکا۔ پہلے اس نے جمال کو ہلا کر دیکھا۔ جمال نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ وہ مٹی کے مادھو کی مانند سرک گیا تھا۔ تبھی اس نے جمال کو پکڑ کر کھینچا۔ وہ اسے اپنے ساتھ یوں لے آیا جیسے کوئی پہیوں والا سوٹ کیس لاتا ہے۔ اس نے ایک ہاتھ سے 4 ویل کا دروازہ کھولا اور دوسرے میں پکڑے ہوئے جمال کو اندر دھکیل کر بٹھا دیا۔ مارٹن نے بیم سے نکلنے والی نیلی روشنی جمال پر ٹکائی ہوئی تھی۔ یہ سب چند لمحوں میں ہوا۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ یہ ہو کیا گیا تھا۔ سبھی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ جمال پوری طرح بے بس تھا۔ وہ کوشش کر کے 4 ویل سے اترنا چاہ رہا تھا لیکن وہ تو ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ اسی اثنا میں 4 ویل کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس نے پھر سے کوشش کی تو وہ محض اپنے ہاتھ ہی ہلا پایا۔ اس کے اندر طاقت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی چلا دی تو اسے احساس ہوا کہ وہ بری طرح پھنس چکا ہے۔ اس کا دماغ کام کر رہا تھا، اس لیے اس نے دیکھا مارٹن کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا اس کے اغوا ہونے کی خبر کچھ دیر بعد اس کے دادا تک پہنچ جائے گی۔ اس کے کلاس فیلوز نے انہیں ابھی بتا دینا تھا۔ ظاہر ہے کچھ ہی دیر میں اس کی تلاش شروع ہو جائے گی۔ لیکن کیا اس نیلی روشنی نے اس کی تمام تر صلاحیتیں ختم کر دی ہیں یا وہ وقتی طور پر مفلوج ہوا ہے؟ یہ کیسی ریز تھی؟ کیا انہی ریز کے بارے میں اس نے خیال دیکھا تھا؟ کیا اس کا دیکھا ہوا خیال سچ ثابت ہو گیا ہے؟ وہ انہی سوچوں میں کھویا ہوا تھا۔ وہ بظاہر سامنے دیکھ رہا تھا۔ اسے پوری طرح احساس تھا کہ 4 ویل سڑک پر بھاگی چلی جا رہی ہے۔ ارد گرد کی ٹریفک کا شور بھی وہ سن رہا تھا لیکن اس پر پڑنے والی نیلی روشنی کے باعث وہ ہل نہیں پا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک اور خیال بھی کل بلانے لگا تھا۔ اس کے بدن پر پڑنے والی یہ مسلسل نیلی روشنی کہیں اسے پوری طرح مفلوج نہ کر کے رکھ دے۔ جیسے ہی وہ تھوڑی دور پہنچے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے نائلون کی رسی نکالی اور اس کے ہاتھ پشت پر لے جا کر باندھ دیے۔ وہ شخص باندھ چکا تو مارٹن نے اپنے کان کے ساتھ لگے مائک کو درست کرتے ہوئے پوچھا، ہیلو ولیم، یہ ہے وہ تمہارا جی بوائے جس سے تم ڈر رہے تھے؟ یہ کہہ کر اس نے دوسری جانب سے کچھ سنا اور پھر بولا، تم دیکھ رہے ہو یہ کسی چوہے کی طرح میری گرفت میں ہے، یہ میرے سامنے دیکھ رہے ہو نا؟
یہ کہا اور دوسری جانب سے سننے لگا، پھر بولا، دیکھو جہاں تک میں نے تم سے اسے پہنچانے کا وعدہ کیا ہے وہاں تک تو پہنچا دوں گا، آگے تم جانو اور تمہارا کام۔ یہ کہہ کر اس نے مائک کی طرف توجہ کم کر دی۔ شاید وہ ولیم کی بات نہیں سننا چاہ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ وقت ہو گیا تھا۔ 4 وہیل تیزی سے بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک وہ ایک اسٹیڈیم کی جانب بڑھی اور اس کے اندر گھستی چلی گئی۔ جمال نے دیکھا کہ اسٹیڈیم کے درمیان میں ایک ہیلی کاپٹر کھڑا تھا۔ جمال کے دونوں جانب بیٹھے ہوئے شخص الرٹ ہو گئے۔ انہوں نے جمال کو پکڑ لیا تھا۔ جیسے ہی ہیلی کاپٹر سے تھوڑے فاصلے پر 4 وہیل رکی، انہوں نے جمال کو تیزی سے نیچے اتارا اور اسے دھکیل کر ہیلی کاپٹر کی جانب بڑھے۔ مارٹن نے نیلی روشنی اس پر یوں کی ہوئی تھی جیسے اس نے نیلی روشنی کا حصار کر رکھا ہو۔ انہوں نے جمال کو لے جا کر جب ہیلی کاپٹر کی سیٹ پر بٹھایا تو مارٹن اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ باقی دونوں اس کے پیچھے بیٹھے تو ہیلی کاپٹر اسٹارٹ ہو گیا۔ جب تک ہیلی کاپٹر اڑا اتنی دیر تک جمال کوشش کرتا رہا مگر وہ بے بس ہو چکا تھا۔ جمال ہیلی کاپٹر کی اسکرین سے دیکھ رہا تھا۔ شہر دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتا چلا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد شہر ختم ہوا تو سرسبز کھیت دکھائی دینے لگے۔ پھر ایک دریا آیا، وہ پار کرنے کے بعد کھیت شروع ہو گئے۔ کچھ دیر تک کھیت دکھائی دیے، پھر ریتیلی اور بنجر زمین دکھائی دینے لگی۔ وہ کسمسا کر رہ گیا۔ اب نہ جانے وہ لوگ اسے لے کر کہاں جانے والے تھے۔ اس نے خود کو پرسکون رکھتے ہوئے خود کو حالات پر چھوڑ دیا۔